السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، کیفی نیٹ ورک 1 کے پر آپ کا خیر مقدم ہے، جہاں ہم لاتے ہیں آپ کے لیے انسنی، رہسیمئی اور روحانی کہانیاں جو آپ کے دل اور دماغ کو جھکجھور دے گی۔ آج کی یہ کہانی ایسی ہے جو نہ صرف آپ کے رونگٹے کھڑے کر دے گی بلکہ آپ کو سوچنے پر بھی مجبور کرے گی۔ تو تیار ہو جائیے، کیونکہ آج ہم کھولنے جا رہے ہیں ایک ایسے رہسیہ کا پردہ جو جتنا حیران کرنے والا ہے اتنا ہی خطرناک بھی ہے۔ دوستو، ہمارے چینل پر اگر آپ نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور 1 لاکھ سبسکرائبر تک پہنچانے میں ہماری مدد کیجئے۔ دوستو، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر دیجئے اور ایک پیارا سا لائک ضرور کر دیجئے۔ تو چلیے آج کے اس سفر کو شروع کرتے ہیں۔ آج کی یہ کہانی ایک ایسا پردہ اٹھانے جا رہی ہے جو جتنا حیران کرنے والا ہے اس سے کہیں زیادہ خطرناک بھی ہے۔ جی ہاں، یہ معاملہ کچھ ویسا ہی ہے جیسے آگ سے کھیلنا، اس لیے احتیاطاً آج کی اس کہانی میں کچھ ناموں کا کھلا ذکر نہیں کیا جائے گا۔ آپ سب اسم اعظم کے بارے میں جانتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں جانتے کہ آخر اسم اعظم ہے کیا۔ اسم اعظم یعنی اللہ کا وہ چھپا ہوا نام، وہ راز جو اپنے اندر ایک ایسی عظیم طاقت رکھتا ہے جس کے ذریعے مانگی گئی ہر دعا، ہر عرض، ہر صدا قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن سوال پھر وہیں آتا ہے، یہ نام آخر ہے کیا؟ اس کا جواب سیدھا نہیں بلکہ رہس سے بھرا ہے۔ شاید اس کی مثال کچھ یوں دی جا سکتی ہے جیسے لیلۃ القدر، ایک ایسی رات جو چھپا لی گئی ہے، ڈھانپ دی گئی مگر کھوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور پھر سوال اٹھتا ہے، کیا تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ وہ رات جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، ایک ایسی گھڑی جب فرشتے اور روح اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، ہر کام کے، ہر حکم کی تعمیر کے لیے۔ وہ رات جو صبح تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اور جب صحابہ نے بھی پوچھا، یا رسول اللہ، ہمیں بتائیے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے، مگر اس وقت 2 لوگ آپس میں جھگڑنے لگے۔ جب یہ معاملہ ختم ہوا تو آپ نے فرمایا، میں تم لوگوں کو لیلۃ القدر بتانے نکلا تھا، مگر ان جھگڑنے والوں کی وجہ سے مجھ سے اس کا علم اٹھا لیا گیا، اور شاید یہی تم سب کے لیے بہتر ہے۔ ٹھیک ایسی ہی مثال ہے اسم اعظم، اللہ کا وہ نام جس کے ذریعے اگر کوئی سچے دل سے کچھ بھی مانگ لے تو اس کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ لیکن ٹھہریے، سوال یہ نہیں کہ یہ نام کیا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا ایسا نام ہر انسان کے پاس ہونا چاہیے؟ سوچئے، اگر آج آپ کو اسم اعظم کا علم مل جائے تو آپ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ شاید آپ دولت مانگیں گے، شہرت، طاقت، زمین، جائیداد، حسن، عورتیں۔ شاید آپ چاہیں گے کہ سمندر پر چلیں، آسمانوں میں اڑیں، دشمنوں کی موت مانگیں، ہر وہ خواب حقیقت بنا ڈالیں جو بچپن سے پلکوں میں سجا رکھے تھے۔ ایک شخص جس کا نام بلم بن باور تھا، اس کے پاس اسم اعظم کا علم تھا۔ اس نے کیا کیا؟ پہلے اپنی بیوی کو بنی اسرائیل کی سب سے حسین عورت بنا ڈالا، پھر اسی کے حسن سے جل کر اسے خوفناک شے میں تبدیل کر دیا۔ پھر جب لوگوں کی لعنتیں اور طعنوں سے پریشان ہوا تو پھر سے اسے پہلی صورت میں لوٹا لایا، مگر نتیجہ اسے اسم اعظم کا علم چھین لیا گیا۔ تفسیر میں آتا ہے، یہی وہ شخص تھا جس کے بارے میں سورہ اعراف کی آیت 175 میں کہا گیا، انہیں اس شخص کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی تھی مگر وہ ان سے ہٹ گیا، وہ چاہتا تو ان نشانیوں سے اوپر اٹھ سکتا تھا مگر اپنے نفس کی پستی میں گر گیا۔ پھر یاد کیجئے اس عورت کا قصہ جس کا ذکر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حاکم کی حدیث میں کیا تھا، جسے آخرکار فرشتوں نے اسم اعظم دے دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اس نے بھی اپنی نفسانی خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اسی پاک نام کو استعمال کر ڈالا، اور پھر اس عورت نے جب یہ کہا، میں آسمانوں کی طرف جانا چاہتی ہوں، تو اسم اعظم کی طاقت سے وہ واقعی اڑنے لگی، ہوا کو چیرتی ہوئی، پرتھوی کی حدیں توڑتی ہوئی اوپر۔ لیکن فیصلہ کچھ اور لکھا جا چکا تھا۔ وہاں اسے ایک ایسی سزا دی گئی جس نے اس کی صورت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسخ کر دیا
اسی کی پہچان، اس کا وجود سب مٹا دیا گیا۔ گولمس کا ذکر بھی کیا تھا۔ گولمس یعنی مٹی کے وہ پتلے جن کے منہ میں 13ویں صدی کے یہودی عالم ایمیٹ کا نام ایک ٹکڑے پر لکھ کر لٹکا دیا جاتا تھا اور پھر اس پتلے میں حرکت پیدا ہو جاتی تھی جیسے کوئی روح پھونکی گئی۔ اب سنیے، ایمیٹ کا لٹرل مطلب ہوتا ہے سچ، ٹروتھ۔ مگر رکیے، یہاں ہم یہودیوں کی بات کر رہے ہیں اور یہودی صرف ایک ہی چیز کو الٹیمیٹ ٹروتھ مانتے ہیں، خدا کو۔ تو جب وہ کہتے ہیں ہم نے سچ کا نام اس پتلے میں رکھا، تو میرے سمجھ سے وہ اس ایک نام اسم اعظم کی ہی بات کر رہے ہیں، اور بہت ممکن ہے کہ ان کے کچھ عظیم ربائی دھارمک اسکالرز ایسے رہے ہوں جنہیں اس نام کا علم حاصل۔ اب میں آپ کے ساتھ ایک شخص کی بات بانٹنا چاہتا ہوں جو کہتا ہے پچھلے 20 سالوں سے میں نے اپنے تحقیقی سفر میں یہودیوں کو بہت گہرائی سے پڑھا ہے، توراہ کا مطالعہ کیا ہے اور پھر اس کی سب سے گہری تفسیر مدراس کا بھی مطالعہ کیا ہے۔ اور سنیے، اگر بات علم کی ہو تو آپ یہ جان لیجئے کہ اس قوم میں بھی ایسے لوگ گزرے ہیں جو علم کے سمندر ہوا کرتے تھے۔ آخر یہ وہی قوم ہے جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا، بنی اسرائیل میں کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی تو نہیں تھے لیکن فرشتے ان سے باتیں کیا کرتے۔ صحیح حدیث ہے بخاری کی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی کہا تھا، یہ وہ قوم ہے جس کی رہنمائی خود انبیاء کیا کرتے۔ 1500 سالوں تک ایک کے بعد ایک نبی ان کے بیچ آتے رہے۔ اب آپ خود سوچئے، اگر علم کی بات کی جائے تو ان کے پرانے عالموں کے پاس کیا کیا حقائق اور راز موجود ہوں گے۔ مدراس ان کی سب سے پرانی تفسیر، اس میں ایسے ایسے راز درج ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، مگر میں انہیں یہ زیادہ نہیں بیان کرتا کیونکہ میری یہ ویڈیوز پبلک ہوتی ہے اور کئی دفعہ ہمارے بہت سے دیکھنے والے توراہ، زبور یا انجیل کی باتوں کو سننے میں سخت اعتراض کرتے ہیں اور پھر بات کسی اور ہی موڑ پر چلی جاتی ہے۔ خیر، آخر اسم اعظم کون سا نام ہے؟ تو جس طرح لیلۃ القدر کے بارے میں بہت سی روایتیں ہیں، اسی طرح اس نام کو لے کر بھی بہت سی روایتیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر ایک روایت کہتی ہے یا رحمان یا رحیم، یہ دونوں نام اسم اعظم کے بے حد قریب ہے، اتنے قریب جتنا آنکھ کا سفید حصہ آنکھ کی پتلی سے ہوتا ہے۔ اب ایک نام ایسا ہے جس کے بارے میں 99% یقین کے ساتھ کہہ سکتا کہ یہی وہ نام ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے دو بڑے کارن ہیں۔ پہلا، 3 بہت ٹھوس وجہ جو اسے باقیوں سے الگ کرتی ہے۔ دوسرا، کچھ خاص نشانیاں جو مجھے صرف اور صرف اسی نام میں نظر آتی، لیکن پلیز مجھ سے اس نام کے بارے میں مت پوچھ۔ کیونکہ اگر واقعی وہی اسم اعظم ہوا تو یاد رکھیے جب فرشتوں نے اس عورت کو وہ نام دے دیا تھا اور جب وہ اڑنے لگی تھی تو خود ان فرشتوں میں سے ایک کو بھی اس کی وجہ سے سزا دی گئی۔ اب ذرا سوچئے، میں آپ کو اتنی تفصیل سے باتیں کیوں بتاتا؟ کیونکہ میرا مقصد صرف کہانی سنانا نہیں، آپ کو کچھ سکھانا بھی۔ ابن سعد، اس شخص نے عربی زبان میں 15 جلدوں پر ایک عظیم کتاب تصنیف کی تھی، طبقات ابن سعد الکبریٰ، جس میں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر تابعین کے دور تک کے نایاب اور روحانی واقعات کو محفوظ کر دیا۔ انہی میں سے ایک واقعہ ہے اس وقت کا جب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر محض 12 برس کی تھی۔ آپ کے چاچا ابو طالب آپ کو اپنے ساتھ تجارت کے سفر پر شام، سیریا لے گئے۔ جب قافلہ شہر بصرہ پہنچا جو آج کے دور میں سیریا اور جارڈن کی سرحد پر موجود ہے، تو وہاں ایک گرجا گھر میں ایک روحانی شخص رہتا تھا، ایک رہبان جس کا نام تھا بحیرہ۔ ہر روز وہاں سے کارواں گزرتے تھے، لیکن کبھی کسی نے بحیرہ کو کسی سے بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ مگر اس بار کچھ اور ہی تھا۔ بحیرہ اپنی عبادت گاہ کے دروازے پر کھڑا اس قافلے کو ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ ایک بادل ہے جو تمام کارواں کو چھوڑ کر صرف ایک چھوٹے سے بچے پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ قافلہ ایک درخت کے نیچے جا ٹھہرا اور وہاں بادل بھی اسی درخت پر رک گیا۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں، اسے لگا کہ وہ درخت اب پہلے سے کہیں زیادہ ہرا بھرا، تازہ اور روشن ہو گیا ہے۔ بحیرہ کی روح کانپ اٹھی اور اس نے فوراً ایک پیغام بھجوایا، آج کا کھانا میری طرف سے ہے۔ ہر شخص آئے، چھوٹا ہو یا بڑا، غلام ہو یا آزاد، یہ میرے لیے عزت کی بات ہوگی۔ قافلے والوں کو حیرت ہوئی۔
بولے تو کبھی ایسا نہیں کرتا، آج ایسا کیا ہے؟ بحیرہ نے جواب بھیجا، تم بہت دور سے آئے ہو اور اس بات کے مستحق ہو میں تمہاری میزبانی کروں۔ اب سب لوگ بحیرہ کے یہاں کھانے میں شریک ہو گئے، لیکن کیونکہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب سے چھوٹے تھے، انہیں سامان کی نگرانی کے لیے درخت کے نیچے چھوڑ دیا گیا۔ وہ ننھا بچہ تنہا بیٹھا سب کا انتظار کر رہا تھا۔ ادھر بحیرہ اپنی آنکھوں سے ایک ایک چہرے کو پڑھ رہا تھا، مگر جو نشانیاں وہ ڈھونڈ رہا تھا وہ اسے کسی میں بھی نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخر اس نے پوچھ ہی لیا، کیا تم نے کسی کو باہر چھوڑ دیا ہے؟ قافلے والوں نے کہا، ہاں ایک بچہ ہے، سب سے چھوٹا، اسے سامان کے پاس بٹھا آئے ہیں۔ بحیرہ کا چہرہ غصے سے بھر گیا، کیا یہ اچھا کیا تم نے؟ تم سب تو یہاں دعوت میں شامل ہو اور اس معصوم کو اکیلا چھوڑ دیا۔ تب حارث بن عبد المطلب اٹھے اور شرمندگی سے بولے، واقعی یہ ہماری کوتاہی ہے، وہ بچہ تو ابو طالب کا بھتیجا ہے اور ہم سب سے زیادہ شریف اور نیک ہے۔ پھر وہ اٹھے باہر گئے اور حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھا لائے، انہیں کھانے کی دسترخوان پر بٹھایا اور خود بھی بیٹھ گئے۔ اب بحیرہ کی نگاہیں بس ایک ہی چہرے پر ٹک گئی تھی، وہ چہرہ جس میں ایک آنے والے زمانے کی تابانی چھپی تھی۔ اور پھر وہ بول پڑا، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں تمہیں لات اور عزیٰ کا واسطہ دیتا ہوں، جو کچھ میں پوچھوں تم سچ سچ بتانا۔ ننھے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑے سکون سے جواب دیا، مجھے لات اور عزیٰ کا واسطہ مت دو۔ بحیرہ چونکا، بولا، تو اچھا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، آپ جو پوچھنا چاہیں پوچھئے۔ اب بحیرہ نے سوالات کا سلسلہ شروع کیا، یہاں تک کہ آپ کی نیند کی حالتوں کے بارے میں بھی پوچھنے لگا، اور آپ ہر بات کا جواب بڑی سادگی اور سچائی سے دیتے جا رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر ابو طالب کا دل گھبرانے لگا، انہیں لگنے لگا کہ یہ رہبان ان کے بھتیجے میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لے رہا ہے۔ ان کے چہرے کے تاثرات کو دیکھ کر بحیرہ نے پوچھا، ابو طالب یہ بچہ تمہارا کیا لگتا ہے؟ لیکن یہاں ایک بات بہت ہی اہم ہوئی تھی کہ جب قافلے والوں نے بحیرہ کو پہلے پیارے رسول اور پھر ابو طالب سے بات چیت کرتے دیکھا تو وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ رہبان کے پاس تو محمد کی بڑی عزت ہے، اور اسی طرح ان کی آپسی بات چیت کی وجہ سے یہ بات واقعی کچھ یہودیوں تک پہنچ گئی، اور یہودیوں نے دور سے قافلے میں موجود ننھے سے پیارے رسول کو دیکھا اور فوراً بحیرہ کے پاس واپس آئے اور اس سے پوری جانکاری لینے کی کوشش کی۔ بحیرہ نے سختی کے ساتھ ان سے پوچھا، کیا تم لوگوں نے ان میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں۔ بحیرہ نے پھر ان سے سختی سے کہا، اگر ایسا ہے تو جان لو کہ تم ان تک پہنچ بھی نہیں سکو گے۔ یہ واقعہ یہیں مکمل ہوتا ہے، اور میں جانتا ہوں کہ یہ واقعہ ڈائریکٹلی ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ نہیں تھا، لیکن یہ اتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ میں اسے آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتا تھا کہ دیکھو کیسے یہودیوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قافلے میں دور سے ہی دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ وہی نبی ہیں جنہیں مبعوث ہونا ہے۔ اب کیا انہوں نے واقعی چہرے کی ان نشانیوں سے پہچانا؟ ہم نہیں جانتے، لیکن سورہ الانعام میں آتا ہے وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، اور یہی چہرہ شناسی یعنی چہرے کو دیکھ کر پہچاننے کی تعلیم زہار کے اسی سیکشن میں لکھی ہوئی ہے کہ چہرے سے کسی کو کیسے پہچانا جاتا ہے۔ ابھی جو واقعہ میں نے آپ کو سیرت رسول سے سنایا ہے اسے میں نے بڑے دل سے لکھا تھا، اور بہت عرصے سے میری یہ خواہش تھی کہ میں سیرت رسول پر بالکل ایسے کام کروں، اس انداز میں کہ آپ کو ایسا لگے جیسے ہم پھر سے 1450 سال پہلے کے زمانے میں واپس چلے گئے۔ بہرحال زہار میں اور بھی بہت کچھ ہے، ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ کیسے اس میں ہاتھ کی لکیروں اور چہروں کو پڑھنے کے طریقے سکھائے گئے۔ پھر اس کا ایک سیکشن ہے جس میں ایک بوڑھے قبالسٹ اور اس کے ایک نوجوان شاگرد کی داستان ہے جس نے قبالہ سیکھا اور پھر اس کے ذریعے کیا کچھ حاصل کیا۔ پھر زہار کا ایک پورا سیکشن توراہ کی ایک آیت کے بارے میں، اور توراہ کی یہ آیت بہت زیادہ طاقتور مانی جاتی ہے، شما اسرائیل ادونائی الوہینو ادونائی اخاد، یعنی سنو اے بنی اسرائیل، ہمارا رب ایک ہے، ہمارا رب اکیلا ہے۔ مدراس یعنی توراہ کی تفسیر میں آتا ہے کہ یہ وہی تسبیح تھی جسے جب حضرت داؤد علیہ السلام پہاڑوں کی طرف رخ کر کے پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی ان کی آواز میں آواز ملا کر کانپ اٹھتے تھے اور یہی تسبیح پڑھنے لگ جاتے تھے۔ زہار کا پورا ایک حصہ اسی تسبیح میں چھپی روحانی رازوں پر روشنی ڈالتا ہے۔ اس سب کے
علاوہ زہار یعنی کربلا کی اس سب سے مشہور کتاب میں اور بھی بہت کچھ ہے۔ کربلا کو ایک لفظ میں بیان کرنا ناممکن ہے۔ آپ سیدھے یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ کربلا کوئی شیطانی علم ہے اور اس کے ذریعے یہودی پینٹاگن میں بیٹھ کر جنتر منتر کر کے کسی شیطان کی پوجا کر رہے ہیں۔ حالانکہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ یوٹیوب چینل پر لوگوں کو یہی بتایا جا رہا ہے۔ شمس المعارف اور زحال جیسی کتابیں پیورلی اوکلٹ نالج کی کتابیں ہیں، مخفی علوم کی۔ نہ صرف انہیں سمجھنا مشکل ہے بلکہ یہ طے کرنا بھی مشکل ہے کہ کہاں روحانیت ختم ہو رہی ہے اور کہاں سے شیطانیت شروع ہو رہی ہے۔ ایسے علوم جن کی سرحد بہت ہی دھندلی ہوتی۔ میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا کہ ان علوم کی مثال ایسی ہے جو اگر قابو سے باہر ہو جائے تو سب کچھ تباہ کر سکتا ہے، اور یہ بات قبالسٹ بھی جانتے ہیں۔ اس لیے قبالسٹ محفلوں میں ایک داستان بار بار سنائی جاتی ہے۔ یہ داستان ہے 15ویں صدی کے ایک یہودی قبالسٹ ربائی یوسف ڈیلا رینا کی، جو ایک اعلیٰ درجے کا قبالسٹ تھا اور اس کے دل میں یہ خواہش تھی کہ جلد سے جلد مسیحا کا ظہور ہو، یعنی مسیحا جلدی آ جائے، اور اسی خواہش نے اسے قبالہ کے ان حصوں تک پہنچا دیا جو عام انسان کی پہنچ سے باہر ہوتے ہیں۔ ایسے تعویذ، ایسے نقش، ایسے منتر جو انسان کو اس کی حدوں سے بھی آگے ڈھکیل دیتے ہیں۔ لیکن مسیحا کی بجائے اس کے سامنے آیا آشموڈیس اور اس کی رانی۔ اور آشموڈیس کون ہے؟ جنوں کا سردار، سب سے طاقتور شیاطین میں سے ایک ہے۔ اور پھر ہوا یہ کہ ربائی یوسف دیوانہ ہو گیا، اس کا دماغ بکھر گیا اور آخرکار اس نے سمندر میں کود کر اپنی جان دے دی۔ اور اسی لیے قبالسٹ حلقوں میں یہ کہانی لوگوں کو سنا کر کہا جاتا ہے کہ علم کے پیچھے جاؤ لیکن ہوش سے جاؤ، کیونکہ اگر قبالہ غلط ہاتھوں میں چلا جائے تو انجام بے حد خطرناک ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دین کی باتیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے، اور ایک پیارا سا لائک ضرور کر دیجئے اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں شیئر ضرور کر دیجئے۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔